अस्सलाम वालेकुम जी। 6 सितंबर जो है ये यौम दिफा के तौर पे मनाया जाता है और इस दिन परेड नहीं होती फ़ौज की, वो तो 23 मार्च को होती है या 14 अगस्त को भी शायद होती है। लेकिन 6 सितंबर को जो यौम दिफा होता है, इस दिन जो जितनी भी तकरीबात होती हैं उनके ऊपर पाकिस्तान फ़ौज जो है वो अपना छत्र छाया रखती है, उसको ऊन करती है। और इसकी तमाम तकरीबात जो हैं वो GHQ जनरल हेड क्वार्टर, जो हेड ऑफिस है पाकिस्तान आर्मी का, रावलपिंडी के अंदर वाक़या है, वहाँ पे होती हैं। और उन तकरीबात के अंदर जो अल्लाह आपका भला करे वो अपने शहदा को बुलाते हैं और शहदा को बुलाने के बाद वो जो है वो मतलब कि याद करते हैं, उनकी फैमिलियों के साथ बैठ के उनकी अच्छी अच्छी बातों को याद करते हैं। यूँ वो एक मैसेज कम्युनिकेट करते हैं कि जो लोग अब वो हम तुम में नहीं खाक में पिन्हा होकर वो ये कहते हैं कि वो हमारे साथ हैं, और ज़ाहिर है कि वो एक उनकी एक्सक्लूसिव तकरीब होती है। अब ये तकरीब जो है अगरचे नहीं हुई इस दफ़ा, और उनकी क़यादत ने ये फ़ैसला किया कि जनाब इस दफ़ा हम ये तकरीब नहीं मनाते क्योंकि सैलाब ज़दगान के अंदर कौम घिरी हुई है। ज़ाहिर है उस पर जो पैसे वैसे ख़र्च हैं वो नहीं होंगे और वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जाएंगे। ये तो है उसका वो पहलू जो कि आपके और मेरे सामने है। लेकिन इसके अंदर दो पहलू और भी हैं। एक पहलू जो है वो जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी जो हैं, उन्होंने अपना इस दिन के हवाले से जो चेस बोर्ड सजाया उसके अंदर उन्होंने अपने दो जो घोड़े थे वो आगे बढ़ाए, और पहले घोड़े ने ये बयान दागा जो कि जनाबे अपना हैं हज़रत किबला फवाद चौधरी साहब, वड्डे मुँह वाला, वो भरा गए ना वड्डे मुँह वाला, तो मैं की अड्डा वड्डा मुँह आ रहा है। तो फवाद चौधरी साहब जो ने उन्होंने सुबह सुबह बयान दाग दिया, और बयान दाग के उन्होंने ये कहा कि ये तकरीब जो मुलतवी हुई है ये इसलिए मुलतवी हुई कि क़यादत की तरफ देख के जवान हंसते तो फिर किस किस को थाना कोहसार में लेके जाते। अब फ़ौज की क़यादत जो है उसका जवान जो है वो फ़ौज के साथ दिलो जान से वाबस्ता होता है, तो उसकी किसी भी हरकत के ऊपर हंसने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और तंज़िया हंसी का तो बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता। रेफरेंस उन्होंने वो दिया, अब ज़ाहिर तकरीब जो है वो पाकिस्तान आर्मी की है, रेफरेंस वो दे रहे हैं अताउल्लाह तारड़ साहब का। अताउल्लाह तारड़ जो थे वो थाना कोहसार में बैठे थे, फैमिली साथ थी, वहाँ पे कुछ यूथियों ने उनका मजाक उड़ाया। इन यूथियों के साथ जो है वो आबद शेर अली वाली ना हुई तो ये इसी तरह ही टाउं टाउं करते फिरेंगे हर गली मोहल्ले के अंदर, तो कर देनी चाहिए जो आबद शेर अली ने लंदन में की थी उस तरह की आगे से कर देनी चाहिए। तो वो जनाब उस पर होटल इंतज़ामिया ने, उन्होंने नहीं, होटल इंतज़ामिया ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस आई और उन यूथियों को बाइज़्ज़त तरीके से अपनी गाड़ी में बैठा के थाने ले गई। तो उन्होंने जब खाना वाना खा लिया तो उसके बाद पूछा होगा कि वो यूथिये कितने हैं, तो उन्होंने बताया थाने हैं। तो उन्होंने कहा नहीं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तो उनको रिहा भी कर दिया गया। इसके ऊपर जनाब यूथिया ने बहुत ज़्यादा ट्रेंड व्रेंड बनाए। ये तो था उसका एक घोड़ा। अब दूसरा घोड़ा भी जो था ना वो भी बरसरे पैकार आया, और उसका नाम है चौधरी परवेज़ अलाई। 6 सितंबर को जबकि यौम दिफा है और वो पाकिस्तान आर्मी का एक्सक्लूसिव डोमेन है, उसके मौके के ऊपर उन्होंने बयान जारी किया। अब अगर आप ये बयान सुन पाएँ जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, तो इसमें उन्होंने पाक फ़िज़ाइया का जिक्र किया, उसकी कुर्बानियों का जिक्र किया। मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाक फ़िज़ाइया हमारा फ़ख्र है, हम इस पर नाज करते हैं। बरी और बहरी फौज के हमरा पाक फ़िज़ाइया ने हमेशा दफ़ाए वतन के लिए शानदार खिदमात सर अंजाम दी हैं। पाक फ़िज़ाइया के जानबाज पायलटों ने दुश्मनों को अपनी महारत और बहादुरी से न सिर्फ चारों शाने चित किया बल्कि इन्हें शर्मिंदगी से भी दो चार किया। क्या दुश्मन फंटास्टिक टी को कभी मैं नहीं समझता कि वो भूल सकता है। मैं पाक फ़िज़ाइया समेत तमाम अफ़वाज के शुहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और अपने जान बाजों की कामयाबियों के लिए दुआ गो हूँ
पाकिस्तान जिंदाबाद। ٹھیک ہے، یہ صبح 11 بجے یہ پروگرام جو ہے، یہ 11 بجے کے قریب میسج جو ہے وہ اپلوڈ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اس سے پہلے انہوں نے کروا لیا ہوگا۔ یعنی اس دن اگر پاک فضائیہ کے حوالے سے کوئی بیان نشر ہونا تھا تو وہ ہونا تھا 7 سپٹمبر کے دن، آج کے دن جب کہ میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے پاک فوج والے دن ایک ایسا بیان نشر کیا جو پاک فضائیہ کے ریلیٹڈ تھا۔ پاک فضائیہ کی حیثیت بڑی سمبولکلی کمال کی ہے۔ اگر میں آپ کو عرض کروں، یاد دہانی کراؤں، تو پچھلے دنوں جو افواہ اڑی تھی کہ ایک سروس چیف سے ملاقات ہوئی ہے جناب عمران خان احمد خان نیازی کی، تو وہ سروس چیف پاک فضائیہ کے ہی چیف تھے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ ہاں، تو اس ریفرنس کے اندر پاک فضائیہ کے چیف کا اور پاک فضائیہ کا شکریہ ادا کرنا، اب آپ اس کو معنی پہناتے جائیں، ٹھیک۔ اب جب یہ ہو گیا تو یہ گھوڑا تو جو تھا یہ تو پٹنے لگا تھا، تو لہذا فوری طور پہ اس گھوڑے کو پیچھے کھینچا گیا اور لگام کو ذرا ایسے کیا گیا، اور اس کے فوراً بعد، اس بیان کے فوراً بعد، ظہر کے بعد جب یہ موصوف پہنچتے ہیں جناب پرویز الہی صاحب جامعہ اشرفیہ کے اندر، جو کہ ان کے تقریباً ہمسائے میں واقع ہے، یہ نہر کے ایک طرف ان کا گھر ہے، پل کراس کر کے تو وہ جامعہ اشرفیہ پہنچ گئے، اور وہاں پہ جو علماء کرام زیر تعلیم ہیں ان سے خطاب کیا۔ تو وہاں پہ جیسے ہی انہوں نے عمران احمد خان نیازی کی تعریف و توصیف کے اندر، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو وہاں پہ جنرل باجوہ کی تعریف و توصیف کی تھی، لیکن وہ وہاں پہ جو بچے موجود ہیں جس کی ویڈیو دستیاب ہیں اس وقت مارکیٹ میں، کہ جیسے ہی انہوں نے عمران خان کی تعریف کے اندر پل باندھے، اگرچہ جامعہ اشرفیہ خود کو سیاسی معاملات سے دور رکھتا ہے، لیکن وہاں پہ زیر تعلیم بچے جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان سے پولیٹیکلی اپنے آپ کو افیلیٹ کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے، اور مولانا فضل الرحمان اور عمران خان 751 پائن، ٹھیک ہے، جیسے ہی وہاں پہ پرویز الہی نے عمران خان کی تعریف و توصیف کے پل باندھنا شروع کیے تو طلباء کے اندر اشتعال پیدا ہو گیا، اور پھر گو عمران گو کے نعرے لگ گئے وہاں پہ، اور نعروں کے اندر اتنی شدت آئی کہ موصوف اپنا خطاب جو تھا وہ ادھورا چھوڑ کے وہاں سے بھاگنے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ اب ایک طرف تو یہ ہو گیا، دوسری طرف کیا ہوا؟ دوسری طرف ان کا جو سوشل میڈیا تھا، جو آج کل لگتا ہے پی ٹی آئی کا ہی کوئی بندہ چلا رہا ہے، تو وہ جو تھا اس نے بتایا کہ وہاں پہ انہوں نے کس طرح جنرل پرویز مشرف ہی منہ سے نکلتا ہے، جنرل اپنا قمر جاوید باجوہ صاحب کی شان کے اندر کس طرح قصیدے پڑھے، اور بتایا کہ جناب ان کو بہت قریب سے میں نے دیکھا ہے اور ان جیسا بندہ میں نے کوئی نہیں پایا، اور بلا 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 بلا، وہ انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ کروائے۔ وہ ایک پورا تھریڈ ہے جی وہاں پہ ان کے خطاب کا، اس کے اندر سے ایک یہ والا بھی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی تعریف و توصیف کی گئی تھی۔ یہ شام تک ہم تک پہنچا، یعنی مارننگ میں پاک فضائیہ کی تعریف کر کے تو شاید کوئی رابطہ شابطہ ہو گیا ہو شام تک، تو پھر ایوننگ میں یہ والا کر دیا گیا ہو، تو یوں کل کے دنوں کے اندر جو ہے وہ 2 گھوڑے انہوں نے چلائے، ایک جو تھا وہ تو آگے بڑھ گیا فواد چودھری، اور دوسرا انہوں نے ایک گھر پیچھے کر لیا۔ اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان بلف گیم کے ماسٹر ہیں، وہ مائنڈ گیم کے ماسٹر ہونے کے دعوے دار ہیں، کہتے ہیں میرے سے بڑی مائنڈ گیم کوئی نہیں کھیل سکتا۔ میں نے اپنا ایک ویلاگ بھی کیا تھا کہ انہوں نے بلف کیا ہے کہ ان کو پکڑا جائے، وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں، ریڈ لائن ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اب حکومت جو ہے وہ اس موقع کے اوپر یہ جو انہوں نے بلف کھیلا ہے یا جو آگے آئے ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ چونکہ بہت ویک ہے، کمزور ہے، اور بقول ان کے انہوں نے ارد گرد کے 4 صوبوں میں حکومت بنا کے ان کو محدود کر دیا ہوا ہے، اگرچہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں حکمران وہی ہیں، وہ اپنے جو سینٹورس والے ہیں، جو وہ والے جو ہیں، وہ اگرچہ اسی طرح کی میرٹ کے اوپر بھرتیاں کی ہوئی ہیں نا انہوں نے، جو وہ میرٹ کی رٹ لگا رہے ہیں، تو سردار تنویر الیاس ان کا میرٹ ہے،
سمجھ گئے نا آپ؟ تو اس طرح کا میرٹ یہ چاہتے ہیں باقی جگہوں کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہو. اس پہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کر دی ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. تو وہ انہوں نے ایک قسم کا بلف کھیلا ہے, اور بلف کھیل کے انہوں نے اپنے مخالفین کو جو ہے وہ شہمات کی کال دی ہے کہ وہ کچھ کریں. اب مخالفین اگر ریئیکشن میں آ کے کچھ کر دیں گے تو عمران احمد خان نیازی میرٹ پہ نہیں تلے جائیں گے. تلا تو ان کو جانا ہے, پاکستان میں نہ تلے گئے تو انٹرنیشنلی بھی تلے جائیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام نہ لگے, کیونکہ منی لانڈرنگ کے الزام میں وہ کو اکیوزڈ ہیں اس جرم میں جس میں عارف نقوی لندن کی جیل کے اندر ٹکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر یہ موصوف کو اکیوزڈ ہیں کیونکہ ان کی شوکت خانم ٹرسٹ ہاسپٹل جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہونے کی اطلاعات ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ان کے اوپر کوئی ایسا کیس پڑ جائے جس کو وہ بڑے آرام سے کہیں کہ یہ تو پولیٹیکل کیس ہے. ٹھیک ہے, مجھے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا, تاکہ جو میرٹ پہ منی لانڈرنگ ان کی طرف بڑھ رہی ہے نا ایسے ایسے کر کے, اس کا جو جرم انہوں نے کیا ہے اور وہ جو ان کی طرف بڑھ رہی ہے یہ اس کو کر سکیں. اگر ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے عین مطابق منی لانڈرنگ کے اندر تلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ میرٹ پہ تلے گئے ہیں, اور جب اس کا ذکر آئے گا تو پھر عارف نقوی کا بھی اور ابراج کیپٹل کا بھی ذکر آئے گا, اور لوگ کہیں گے ہاں ہائے اے کیوں کیتا کپتان نے. ٹھیک ہے, وہ ایڈا وڈا فراڈیا سی, پھر لوگ یہ کہیں گے. تو حکومت یا اس وقت جو عمران احمد خان نیازی جن کو بار بار شہ دے رہے ہیں, وہ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اس طرح سے ہو. تو عمران خان ایک قدم اور اپنا گھوڑا آگے بڑھا گئے ہیں. اب جناب دیکھیے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. میں ابھی تک اس بلف گیم کے اوپر بلیو کرتا ہوں, اور حکومت جو ہے وہ کبھی ایسے دیکھتی ہے کبھی ایسے دیکھتی ہے, اور کرتی کراتی کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.